لله رب العالمين مالك الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاد الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اور اس مجلس میں آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کل آپ کی خدمت میں ٹوٹے پھوٹے کچھ جملے عرض کیے. روح ہے عزاداری کے حوالے سے، عزاداری کے انسانی زندگی پر اثر کے حوالے سے، تاثیر کے حوالے سے، اور یقیناً وہ متعلق وہ نکات آپ کے ذہن میں سب موجود ہوں گے. آج عزاداری سے ہٹ کر اب نہضت حسینی اور کربلا کی اس عظیم تحریک کے حوالے سے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا، اس امید پر کہ اس بارگاہ میں جن کی خاطر آج سب آپ یہاں پر جمع ہے، اس بارگاہ میں کوئی ایک لفظ بھی اگر قبول ہو جائے تو شاید ہماری اس دنیا اور اس دنیا کی زندگی کی نجات کے لیے وہی ایک جملہ تھا. سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کربلا کے واقعے کو پیش آنے میں ٹوٹل کتنے سال لگے؟ تقریباً 50 سال. 50 سال. آپ اگر 50 سال پہلے والے معاشرے اور 50 سال بعد والے معاشرے پر غور کریں تو آپ کو حیرت ہوگی. ایک ایسا معاشرہ جس کی بنیاد نبی کریم نے رکھی، جہاں پر تربیت کے مختلف مراحل سے گزار کر ان انسانوں کو اس مقام تک پہنچایا. یہ نبی کریم اگر محراب عبادت میں ہے تو پیچھے والے نبی کریم کے ساتھ ساتھ اگرچہ فرش پر ہیں لیکن عرش کی سیر کر رہے ہیں. اور سامنے دیکھتے ہیں. میں وہ کیفیت بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا تصور کر لیں کہ نبی کریم ممبر پر ہے، فجر کی نماز ہو چکی ہے، چند جملے روز بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. نبی کریم گفتگو کے دوران دیکھتے ہیں سامنے موجود ان مسلمانوں کے درمیان ایک چہرہ ایسا ہے جو بڑا پشمردہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، بے خوابی نظر آ رہی ہے. دیکھا اور ممبر ہی سے فرمایا کہ کیف اصبحت یا زید، اے زید تم نے رات کیسے بسر کی؟ زید نبی کریم کے ساتھ کیا، عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، اے اللہ کے رسول میں نے رات بسر کی یقین کے عالم میں. ذرا توجہ دیں کہ اس مکالمے میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں. فرمایا جب اس نے کہا کہ یقین کے عالم میں میں نے رات بسر کیا ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ علامت ما علامت یقینک، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے. تو
تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو اتنا بڑا دعویٰ کہ میں نے یقین کے عالم میں رات گزاری ہے، تو اس یقین کے عالم میں رات گزارنے کی کوئی علامت بھی ہونی چاہیے، وہ نشانی کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے رات محراب عبادت میں مصلی قبلہ رخ ہو کر کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں وقت گزارا، اور پھر کبھی تلاوت قرآن میں، یہاں تک کہ سحر کا وقت ہوا اور پھر میں مسجد میں آپ کی بارگاہ میں آیا۔ لیکن اس دوران میں جب بھی میں قرآن کریم کے صفحات کھول کر پڑھتا تھا اور آیات میری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی تھی، تو جب کوئی رحمت کی اور بہشت کے بشارت کی آیت آتی تھی تو میں اس بہشت کو ان آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور جب کوئی جہنم کی نوید آتی تھی تو جہنم کو بھی میں دیکھتا تھا۔ پوچھا تھا کہ ماں علامت یقین ہے، تمہارے اس یقین کی علامت کیا ہے؟ علامت کی گویا میں تصور میں دیکھ رہا تھا، نہیں تصور میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب آیات رحمت کی بات ہوتی تھی تو آیات رحمت کے نتیجے میں اس کی مصادیق مجھے نظر آتی تھی۔ جب جنت کی بات ہوتی تھی تو میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا تھا، اور جب جہنم کی بات ہوتی تھی قرآن کریم میں تو میں جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اب آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول تو ان کو بھی دیکھا جو اس وقت بھی جنت میں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اس وقت میں آپ کی میرے ارد گرد موجود ہے، ان میں سے بھی میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ کون جنت میں ہے، اور ادھر سے مایا کے جو جہنم میں لوگ تھے ان کو بھی میں نے دیکھا، اور وہ بھی جو ماضی کے تھے۔ اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت بھی جو میں چل رہا ہے، جب یہ جملے ارشاد ہوئے، یہ حدیث ہے، اور حدیث مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے، دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی شرح کی ہے مولانا رومی نے، جلال الدین رومی، جلال الدین بلخی، عرفاء اور صوفیہ میں بہت بڑا نام، مصنوی میں اس پوری سوال یہ ہے کہ خود یزید کے تخت نشین باتیں کس شرف مغل خان بن گیا، پیسہ، مال غنیمت، قبضے، زمین بڑھانا، مملکت کے قلمروں میں اضافہ کرنا بن جائے کہ زمینوں پر قبضہ کرنا، دلوں پر نہیں۔ توجہ میں کیا حاصل؟ اسلام زمینوں پر قبضے کے لیے نہیں آیا، اسلام حکومتوں پر قبضے کے لیے نہیں آیا، اسلام آیا ہے انسان کے دل کو خدا کا گھر بنانے کے لیے۔ اگر انسان کا دل خدا کا گھر بن جائے تو زمین بھی اس کی ہے، زمانہ بھی اس کا ہے، لیکن اگر دل خدا کا نہ ہو تو پھر ساری کائنات پر وہ حکمرانی کرے تب بھی وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، خدا کی عبودیت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اہل البیت علیہ السلام کو اگر اللہ کے نبی نے اپنے بعد قرآن کے ہم سنگ اور ہم بندہ قرار دے
لے کر امت کے سامنے ایک امانت کے طور پر رکھا اور فرمایا کہ میں یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن کو تم پانی میں گھول کر پینا شروع کر دو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن کو تعویذ بناؤ اور گلے میں لٹکا لو۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں تھا کہ قرآن کو خوبصورت انداز میں چھاپو، خوبصورت غلاف میں رکھو، گھر کے سب سے اونچے مقام پر رکھو، جب باہر جانے لگو تو چھوم لو، اندر آنے لگو تو چھوم لو، لیکن تمہاری عملی زندگی کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ نہیں تھا، وہی حال اہل البیت کو اگر قرآن کے ہم سنگ، ہم ردیف، ہم وزن، لیکن اس فرق کے ساتھ ہی ایک سالم اور خاموش قرآن ہے اور دوسرا بولتا قرآن انسان کے سامنے امانت کے طور پر رکھا گیا، تو اس لیے کہ اہل البیت اپنی معنوی کمالات اور مقامات کی وجہ سے اس منصب پر فائز ہے کہ اگر تم ان سے متصل ہو جاؤ گے تو نتیجتاً زمانے کے گرد و غبار اور زمانے کی تمام لالچ اور یہ جو ابلیسی شیطانی حیوانی خصوصیات انسان کے اندر موجود ہیں وہ تم پر غلبہ نہیں پا سکیں گی، اور تم اسی اپنے زمانے کے امام اور ولی کے سائے میں اس ولایت سے جڑنے کی وجہ سے اللہ سے ہمیشہ جڑے رہو گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیشہ تم اللہ کی راہ میں صاحب استقامت بنو گے۔ یہ جو 40-50 سال گزرے اس میں کون سی چیز کم تھی؟ سوچیے اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ نماز اہم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ پھر اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں، منفی استفادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کوئی ہلکی چیز ہے، نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم کی رحلت کے بعد سے لے کر امیر المؤمنین کے چوتھے اس مقام اور خلافت اور اس کے بعد سے یزید ابن معاویہ کے نشین ہونے تک یہ تقریباً 50 سال کا عرصہ ہے۔ ان 50 سالوں میں کیا لوگ نمازی بنے یا نہیں بنے؟ کیا لوگوں نے قرآن کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیا لوگوں نے قرآن حفظ کیا یا نہیں کیا؟ کیا لوگوں نے حج کیا یا نہیں کیا؟ کیا لوگ قربانیاں دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ جماعت میں شریک ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ کون سی ایسی چیز تھی جو نہیں تھی؟ اگر یہ ساری چیزیں موجود تھیں تو اس معاشرے کو اسی مقام پر ہونا چاہیے تھا جس مقام پر زید جب بول رہے تھے تو مسجد میں موجود لوگ جس مقام پر فائز تھے۔ اچھے برے ہر معاشرے میں اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں، برابر کوئی نہیں ہوتے۔ بہترین صحابہ میں بھی درجہ بندی ہے، کوئی مقداد ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی سلمان ہے، کوئی کچھ اور ہے۔ یعنی ہر طرح کے صحابہ اپنے اپنے درجات کے ساتھ نبی کریم کی اس بارگاہ میں موجود تھے، برابر کوئی نہیں تھے۔ اسی طرح جس طرح سے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح جس طرح سے خود قرآن نے اللہ کے نبیوں کے مدارج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا، یہ وہ انبیاء ہیں جن میں سے کچھ کو ہم نے کچھ دوسروں پر فضیلتیں دی ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ اونچے ہیں، کچھ نیچے ہیں، کچھ کے مقامات اعلیٰ ترین ہیں، کچھ کے مقامات ادنا ہیں، برابر کوئی نہیں ہے۔ وہی حال صحابہ کا ہے، وہی حال نبی کریم کے بعد آنے والی امت کا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ سیکھتا ہے اور اوپر کو شمار کیا۔ نماز بھی، روزہ بھی، زکات بھی، قربانی بھی، جماعتیں بھی، جہاں تو پھر بہترین عمل ہے جس میں انسان اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں اترتا ہے، یا جان دیتا ہے یا جان لیتا ہے۔ نبی کریم
بعد جہاد کم تو نہیں ہوا، کم ہوا نہیں. بعض عام مسلمانوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں بٹھا دی جاتی ہے جس سے اصل روح کی طرف توجہ ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ ظاہری چیزوں ہی کو ایک مسلمان زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھنے لگتا ہے، جو اس طرح سے لوگوں کو ایک غلط راہ پر ہری جھنڈی دکھا کر لگا دیتے ہیں. ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو افغانستان میں رشیا اور امریکن کی اس جنگ کے دوران مجاہدین کا ہوا. نہ خیر دنیا ملا نہ خیر آخرت ملی. مجاہد تھے لیکن کس کے مجاہد؟ امریکی مفادات، طاغوت کے مفادات. بڑے بڑے مولویوں نے فتاوے دیے کہ یہ جہاد ہے کس کے خلاف؟ فلان ملک کے خلاف، لیکن کس کے مفاد میں؟ طاغوت اکبر کے مفاد میں. جب شعور نہ ہو، جب روح دین سے آشنائی نہ ہو، جب اسلام اور ماضی کے ان تمام انبیاء کی دی ہوئی تعلیمات کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے ہدف سے آشنائی نہ ہو، تو پھر کچھ ظاہری نعرے انسان کی زندگی کا وہ ہدف بن جاتے ہیں جس کو انسان دین کا نام دے دیتا ہے. بعد نے کہا تھا نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کس کے بارے میں؟ بندے مومن کے بارے میں. اس کا ہدف کیا ہے؟ پہاڑ اس کی حیبت سے، وہ جو مومن انسان ہے، پہاڑ اس کی حیبت سے گویا رائی بن جاتا ہے، اور اس کی نگاہ میں یہ زمانہ، یہ مکان، یہ زمین، یہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ مال غنیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کیوں؟ اس کی کہ وہ روح دین سے آشنا ہے، روح دین سے آشنا. لیکن جب مولویوں کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے نہیں، مولوی کہتے ہیں بھائی فلان کے دور میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر یا میل زمین فتح ہوئی. زمین فتح ہوئی لیکن دل کی زمینیں بنجر ہو گئی. جب دلوں کی زمین بنجر ہو جاتی ہے تو قرآن نیزوں پر اٹھتا ہے اور زندہ بولتے قرآن کی گردن کاٹی جاتی ہے. جب دلوں کی زمین بنجر ہو جائے. لہذا یہ جو 50 سال کا عرصہ ہے نبی کریم کی رحمت سے لے کر تقریباً 60 ہجری تک، اس عرصے میں جو چیز اس معاشرے سے ناپید ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ وہی معنویت، وہ وہی تربیت جس میں ظواہر پر توجہ پوری تھی لیکن باطن کی طرف توجہ نہیں تھی. آپ ابھی دیکھ مسجد ہماری عالیشان ہوتی ہے، قرآن کی پرنٹنگ ہماری عالیشان ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ دولت مند ممالک میں دیکھیں، پاکستان میں بھی جو دولت مند علاقے ہیں وہاں پر دیکھ لیں، غریبوں کے علاقے دیکھ لیں، تو جو لوگ مسجد بنانا چاہتے ہیں عالیشان، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن عالیشان بلڈنگ کے لحاظ سے بنی ہوئی مسجد میں اگر خدا کی عبدیت اور عبودیت کی جگہ دولت کی نمائش نظر آئے تو یہ شیطان کا گھر بنتا ہے، اللہ کا نہیں بنتا. اللہ کا گھر وہ ہے جو کھجور کے پتوں سے جس کی چھت ڈھانپ کر اللہ کے رسول نے گارے پر بیٹھ کر، مٹی پر بیٹھ کر نماز پڑھی، لیکن مٹی پر بیٹھنے والوں کو زمین پر ہونے کے باوجود عرش تک پہنچایا ہے. یہ وہ دین کی معنویت ہے، یہ وہ دین کی معنویت ہے. انبیاء اس معنویت کو زندہ کرنے کے لیے آئے، کرنے کے لیے آیا. لہذا اگر آپ یزید ابن معاویہ کے دور میں دیکھیں تو جس چیز کی کمی تھی وہ کیا تھی؟ وہ وہی معنویت. جب اس معنویت کا آپ گلا کاٹ دیں، گلا گھوڑ دیں، ظاہری طور پر دین اپنی جگہ قائم ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب آپ کی مرضی ہے، دین آپ کے ہاتھ میں موم کی صورت میں موجود ہے، موم کی صورت میں. اب آپ کی مرضی ہے اس کی کان کہاں سے کھینچتے ہیں، ناک کہاں بناتے ہیں، پیٹ کہاں بناتے ہیں، آنکھ کہاں بناتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کھلونا. اب آپ جب اپنی
مرضی سے اس کے خط و خال بنائیں گے. اصل مٹیریل تو موجود ہے لیکن اس کو جو شکل دی ہے وہ آپ نے دی ہے. نتیجتاً وہ شکل جو انبیاء لے کر آئے، جو شکل قرآن لے کر آیا، جو شکل آسمانی کتب لے کر آئی، وہ کہیں اور دفن ہو گئی، مٹیریل باقی بچا، اور نتیجتاً ایک ایسا دین لوگوں کے ہاتھوں میں آیا جس کو بظاہر انہوں نے دین سمجھا، لیکن وہ دین تھا جس میں جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھنا جائز ہو گیا، جس میں فجر کی نماز 2 کی جگہ 4 رکعتیں پڑھنا جائز ہو گیا، جس میں نماز شراب کے نشے میں دھن ہو کر پڑھنا جائز ہو گیا. اور وہ بھی کون پڑھا رہا تھا؟ خلیفۃ المسلمین کا نامزد والی، گورنر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نبیت تھی وہ قتل ہو گئی. کیوں ہم کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کسی ایسے ولی کی ضرورت ہے جو معاشرے کو نبی کی دکھائی ہوئی راہ پر قائم رکھ سکے؟ اس لیے کہ اس ولی کے دل کو جڑا ہوا ہونا چاہیے اللہ سے. اور اگر وہ سرداری کی طرح کا حکمران ہو، نواز شریف کی طرح کا حکمران ہو، کسی اور طرح کا شاہوں کی طرح کا حکمران ہو، تو اس کی حکمرانی تو آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس کا باطن جتنا کثیر، جتنا پلید ہوگا، اس کی وہ پلیدی پورے دین کے چہرے کو اور اس کی روح کو پلید کر دے گی. نتیجتاً دین شکل میں باقی رہے گا، اپنی روح کے لحاظ سے بے دینی کی معراج پر پہنچ چکا ہوگا. آپ جب کربلا میں دیکھیے، کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں قرآن کے سائے میں، قرآن کے سائے میں بولتے قرآن کا گلا کاٹا گیا. قرآن کے سائے میں امیر المومنین کے مقابلے کون لوگ آئے؟ کائنات کے بدترین لوگ، لیکن کس چیز کے سائے میں؟ قرآن کے سائے میں. کیوں؟ اس لیے یہ قرآن بول نہیں سکتا. جب قرآن بول نہ سکے تو وہ میرا اسیر ہے. جب میرا اسیر ہے تو میں جدھر موڑنا چاہوں قرآن کا رخ موڑ لوں. جب تک اس خاموش قرآن کو بولتے ہوئے قرآن کی پناہ اور حفاظت نہ ملے، اس وقت تک اس خاموش قرآن کا رخ آپ ہر اس طرف موڑ سکتے ہیں جدھر خدا نے منع کیا ہے. اس قرآن کی حقیقی روح کو اس حقیقی رستے پر قائم رکھنے کے لیے قرآن کے حقیقی اس وارث کی ضرورت ہے جو خود اسی قرآن کی طرح سے پاک بھی ہو، نور بھی ہو اور بالا بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے تمہاری طرف اگر کوئی کتاب بھیجی ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو اس کتاب سے پہلے اس کے ساتھ نور بھی آیا ہے، اور وہ نور باطنی ہوتا ہے، ظاہری نہیں. وہ نور امیر المؤمنین کی آپ کو تصویر مل جائے، اور میں نام نہیں لیتا، امیر المؤمنین کی کسی دشمن کی بھی تفسیر مل جائے، دونوں کو سامنے رکھا جائے اور کوئی جانتا نہ ہو کہ یہ کون ہے وہ کون ہے، کیسے پہچان سکتا ہے کہ ان میں سے کون حق ہے اور کون باطل ہے؟ چہرے سے کوئی نہیں پہچان سکتا، خط و خال سے کوئی نہیں پہچان سکتا، لباس سے کوئی نہیں پہچان سکتا، چونکہ تمام چیزیں ایک طرح کی ہیں. کس چیز سے پہچانے گا؟ اس کی روح سے، اس کے راستے سے، اس کے خط مشی، اس کے حرکات، اطوار، عادات، اس کے اخلاق، اس کے رویے اور اس کے کلام اور اس کے ادب سے اس سیر کرتا ہے. اور
جو انسان فرش پر رہتے ہوئے عرش کے مکینوں سے رابطے میں ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں بادشاہت، تخت، تاج، منصب، عہدہ، پیسہ، جائیداد، دولت، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ ساری چیزیں اس کے ٹھوکر پر ہوتی ہے. فرق یہ ہے، نبی کریم کی بارگاہ میں ایک بندہ ہے قریش کے سرداروں میں سے، بڑا سردار. عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں عرض لے کر آیا ہوں. فرمایا بول. کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے آپ کی عادت اور آپ کے خصائل میں مسکرا کر بڑی محبت اور رحمتیں واسعت کے ساتھ جواب دیا. فرمایا کہ میری بیٹی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، میں نے نہیں. جو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے فیصلہ ہے. سامنے والے کو بات سمجھ نہیں آئی. تھا مسلمان اور ہمارے مسلمانوں کی عام اصطلاح کے مطابق صحابی جو کہ نبی کو دیکھنا صحابیت کے لیے کافی ہے، ان کے بقول اس کو سمجھ نہیں آئی. جب سمجھ نہیں آتی تو پھر انسان اپنے قد سے اوپر کی باتیں کرنے لگتا ہے، اپنے بدن سے زیادہ کی باتیں کرنے لگتا ہے. تو اس نے جواباً کہا یا رسول اللہ، اگر آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کی بیٹی کو میں خوش نہیں رکھ سکوں گا تو میں آپ کو اپنا تعارف پیش کرتا ہوں. میرے پاس کیا کچھ ہے. کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ، میرے پاس اتنے باغات ہیں آج کے دور میں، اتنے پلاٹس، اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز. کہا میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں آج کی دنیا میں، مرسیڈیز، جہاز، جو کوئی کیا اس کو نام. کہا میرے پاس اتنے سرخ اونٹ ہیں، سرخ اونٹ اس زمانے کی مرسیڈیز. اپنی دولت کی، جائیداد کی اس نے فہرست گنوا دی. اتنی حویلیاں ہیں، یہ چیزیں. اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی میرے گھر بہت خوش رہی. حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا. غضب. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا کتنا بے شعور ہے کہ اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا حوالہ دے کر اپنی قیمت بڑھانا چاہتا ہے. نبی کریم نے زمین سے سنگریزے اٹھائے. حدیث کہتی ہے سنگریزے اٹھائے، یوں پھینکے. اس شخص نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ سارے کے سارے سنگریزے موتیوں میں اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے. آپ کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، یہ ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کی وجہ سے اپنی قیمت بڑھا کر پیش کر رہے ہو. یہ چیز وہ چیز ہے جو ہمارے قدم اگر لگے تو ساری کائنات اس میں تبدیل ہو جائے. انبیاء اور اولیاء کے جو معیارات ہیں وہ یہ نہیں ہیں، لیکن حکمرانوں کے معیارات یہی تھے. یہی وجہ تھی کہ یہ جو روح بدل گئی. میں نے حضرت زید کی مثال دی، میں نے کسی معصوم امام کی مثال اس لیے نہیں دی کہ صحابہ کو کم از کم سب مانتے ہیں. صحابی ہی کی بات ماننے میں جب صحابی یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور وہ خود بھی رسول اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچتا ہے کہ ایک وقت میں خود کہتا ہے یا رسول اللہ دعا فرمائیے میں شہید ہو جاؤں. رسول اللہ دعا فرماتے وہ شہید بھی ہو جاتا ہے. اتنا پاکیزہ صحابی ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں اور اللہ کا رسول ان کے ہاتھ بھی کاٹتا ہے. وہ بھی صحابی. ایک ہی معاشرہ، تربیت کا ایک ہی اسلوب ہے، لیکن جس میں جتنا ظرف ہے اتنا وہ رسول کرتا ہے. جتنا جس کے اندر پاکیزگی ہے اتنا وہ ان تعلیمات سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے. تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہوتا ہے وہ اس چیز کے فقدان کی وجہ سے جو اصل روح دین ہے، جس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو بھیجا. نبی نے علی کو منصوب کیا اور علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین کی باری آئی. وہ روح دین کربلا میں اسی روح دین کے فقدان کی وجہ سے دین کا یہ حال ہوا. آج بھی یہ یاد رکھیں، آج اگر آپ 56 مسلمان ممالک دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، 56 ہے تقریباً مسلمان ممالک،
ان 56 ممالک میں کس چیز کی کمی ہے؟ مسجدوں کی کمی ہے؟ نہیں. حج میں جانے والوں کی کوئی کمی ہے؟ نہیں. کیا زکات دینے والوں کی کوئی کمی ہے؟ نہیں. روزہ رکھنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ نہیں. قربانی کرنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ پاکستان قربانی کرنے والوں میں پتہ نہیں کس نمبر پہ آپ؟ نہیں, کوئی کمی نہیں ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ وہ جو روح ہے, دین محمدی ہے, جس کا اظہار بدر میں بھی نظر آیا اور احد میں بھی نظر آیا. بدر میں شہادتوں کے باوجود, قلت تعداد کے باوجود اور ان تمام مشکلات کے باوجود, چونکہ وہ روح موجود تھی, اس لیے مختصر سا لشکر اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں فاتح بھی پھیرا اور دشمن کے دلوں میں ایک روح اور ہمت بھی بیٹھ گئی. اور احد میں جو جنگ بدر کے بعد کی جنگ ہے اور دوسری بڑی جنگ ہے, لشکر بھی وہی ہے, لشکر میں کوئی فرق نہیں آیا, لشکر وہی ہے. اس وقت 313 میں اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, نئے لوگ شامل ہو گئے, لیکن روح میں چھو کے تھوڑا سا فرق آ گیا. وہ فرق کیا تھا؟ احد میں بدر میں جو بھی میدان میں آیا وہ یہ سمجھ کر آیا کہ یا تخت ہے یا تختہ, یا میں نے جان دینی ہے یا میں نے جان دینی ہے, تاکہ اللہ کے دین کا پرچم بلند ہو. کسی کی نگاہ میں یہ نہیں تھا کہ میں اس جنگ سے کچھ حاصل کر کے دولت بناؤں گا, گھر بناؤں گا. کسی کے ذہن میں نہیں, سب کے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے اور اللہ اور نبی کے دین کے اس پرچم کو گرنے نہیں دینا, چاہے اس کے لیے میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں. لہذا جب لوگ اس ارادے کے ساتھ آئے تو قرآن کریم نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ایسے گروہ ہیں جن کی تعداد کم تھی, لیکن جب وہ اسی کمی تعداد کے باوجود اللہ پر یقین اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد کے ذریعے سے میدان میں اترے تو اللہ نے ان کو وہ فتح نصیب کی کہ دنیا کا مشبہ نہ رہے. اور اس کے معنی میں بہت تیار ہوا, اور بدر کی نسبت کئی گنا زیادہ. نبی کریم نے فرمایا کہ تم بھاگو ٹیلے کے اوپر, احد کے میدان میں ابھی وہ پہاڑی موجود ہے, جا کے دیکھیے. جب آپ جاتے ہیں عمرے پہ, حج پہ, تو آپ وہاں پر جاتے ہیں کم از کم دیکھنے کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے. اب مدینہ سے تھوڑے سے فاصلے پر جب آپ اس پہاڑی پر دیکھتے ہو, ندی کی حکمت یہ تھی کہ آپ پر کھڑے رہے, کسی بھی صورت میں نیچے نہ اترے. کیوں؟ اس لیے کہ لشکر اسلام کی بقا اور فنا کا دار و مدار آپ پر ہے, آپ نے نیچے نہیں اترنا. جو لوگ نیچے اترے کس وجہ سے اترے؟ بخاری کی روایت ہے, میں شیعوں کی کسی روایت کا تذکرہ نہیں کرتا, میں تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے کہ جیسے ہی دیکھا دشمن بھاگ رہے ہیں اور مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, لالچ تمام. جب تمام اور لالچ ایک زرہ کی حد تک بھی آ جائے, ایک تلوار کی حد تک بھی آ جائے, ایک گدھے اور گھوڑے کی حد تک بھی آ جائے, ایک بھالے اور نیزے کی حد تک بھی آ جائے, صرف اتنی لالچ کہ بس یہ چیز مجھے مل جائے, اور اس کے لیے جب انسان اللہ اور رسول کی حکم عدولی کرے تو غلطی ایک کرتا ہے, شکست پورے لشکر کو ہوتا ہے. یہ مثالیں ہیں اور عملی مثالیں ہیں, خیالی نہیں. کربلا امت کی اس لالچ کا نتیجہ ہے, امت کے اس دماغ کا نتیجہ ہے جس میں روح دین ایک طرف رہ گئی اور سب کے سب عادی ہو گئے کہ زمینوں پر قبضے کرتے چلے جاؤ, فتوحات کرتے چلے جاؤ, اسلام کی مملکت اور حکومت کے قلمروں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ, جہاں پر جاؤ آدھا خود لو آدھا مرکزی حکومت کو دو. میں خلاصہ کر رہا ہوں ہزاروں صفحات کی اس تاریخ کا کہ ان جنگوں کی وجہ کیا تھی؟ پیسہ, دولت, مال غنیمت. یہاں تک کہ بعض حضرات جب مرنے لگے, وہ تو مر گئے, بڑے نامور لوگ ہیں, میں نام لینا پسند نہیں کروں گا, نامور لوگ. جب وہ مرے تو ان کے خاندان اور بچوں میں جب ان کی دولت تقسیم ہونے لگی تو سونے کی اینٹیں تھیں, سونے کی اینٹوں کو کیسے کرے؟ کلہاڑے سے توڑ کر اس کو تقسیم کیا گیا خاندان کے درمیان. اتنی دولت لے کر کیا گیا کفن کا ایک ٹکڑا, لیکن حساب اس کو اس کے ایک ذرے کا دینا ہوگا, ایک ذرے کا, ایک پیسے. یہ جو تمام
اور اس تربیتی ماحول سے نکل کر دنیا کی خواہش اور دنیا کی پرستش کا غلبہ ہے، یہ انسان کو یزید کے لشکر میں کھڑا کر دیتا، یزید کے لشکر میں کھڑا کر دیتا۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں، صلوات علی محمد والا۔ اہل البیت کی صورت میں ہم اور آپ کو جو نعمت نصیب کی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے پر ڈال گئے، اس عظیم نعمت کے ایک ذرے کا مقابلہ وہ ساری نعمتیں مل کر نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس نعمت ولایت نے ہمیں فقیر ترین رہتے ہوئے بھی پوری دنیا سے بے نیاز کر کے رکھا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو علی مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو آل علی کی دولت ملی اس کو تمام کائنات مل گئی، جس کے پاس یہ دولت نہ ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کائنات کا فقیر ترین انسان ہوا ہے، فقیر ترین انسان۔ سقراط کے بارے میں کہتے ہیں، سقراط ظاہر بہت بڑا فلسفی اور بہت بڑا اپنے زمانے کا عالم تھا۔ کسی پہاڑ کے اوپر، ٹیلے کے اوپر، سردیوں کے دن تھے، دھوپ سینک رہا تھا۔ حکما یہ کام کرتے ہیں، آج بھی جو ہمارے بدنوں میں وٹامن کی کمی ہے اسی لیے کہ ہم دھوپ سے وہ وٹامن حاصل نہیں کر پاتے، لہٰذا گولیاں کھاتے ہیں۔ سقراط پہاڑی کے اوپر کسی ٹیلے کے اوپر لیٹا ہوا تھا، قریب سے کہیں سے بادشاہ کا گزر ہوا تھا لشکر کے ساتھ، وزیر کی نگاہ پڑی سقراط پر، کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کون ہے؟ پتا آپ کو؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ سقراط ہے۔ اچھا مجھے لاؤ، قریب آئے، سامنے آگے رک گئے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ، وزیر کے ساتھ، وزیر نے سقراط کو مخاطب کیا، سقراط، انہوں نے آنکھیں بند کیے، کھولے بغیر جواب دیا جی، کہا کہ دیکھو تم سے ملنے کون آئے ہیں۔ آنکھیں کھولی، دیکھا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ لاؤ لشکر ہے۔ تو کہا کون لوگ ہیں؟ کہا بادشاہ ہے۔ اچھا کوئی کام ہے؟ تو کہا یہ بادشاہ ہے، ان سے کچھ مانگو، تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ سقراط نے دوبارہ آنکھیں بند کی، بند کرنے کے بعد کہا کہ بس میری ایک ہی خواہش ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں اس وقت دھوپ سینکنے کے لیے لیٹا ہوا تھا، تم اور تمہارا بادشاہ اور لاؤ لشکر میرے اور دھوپ کے درمیان دیوار بن گئے ہو، سامنے سے ہٹ جاؤ، بس میری یہی آرزو ہے۔ بادشاہ اپنی تمام تر تنقید اور حیبت کے باوجود اتنا چھوٹا، اور سقراط اپنی تمام تر غربت کے باوجود اتنا بڑا۔ کیوں؟ استغنا، بے نیازی۔ اور یہ بے نیازی تب آتی ہے جب انسان کے اندر معرفت رب پیدا ہو۔ اور ائمہ اہل البیت اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس امانت رکھے گئے ہیں کہ ہم ان دونوں کے سائے میں دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور ہماری ساری نیاز مندیوں کا محور اللہ کی ذات بن جائے۔ یہ وہ زندگی ہے۔ اگر یہ زندگی آتی ہے تو پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے رفع موسم کی زندگی دیکھی ہوگی اور شہادت بھی، آپ کو تعجب ہوگا، میں شرم آتی ہے اگر میں یہ آج کے واقعات بیان نہ کروں اور خیانت کروں۔ ہم صدر اسلام کے واقعات بیان کرتے، ائمہ کے واقعات بیان کرتے تو لوگ فون کہتے ہیں وہ تو معصوم تھے، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ان تعلیمات کے نتیجے میں اور انہی ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے نتیجے میں آج بھی انسان ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے جس کا وعدہ علی نے بھی کیا ہے، اور علی جو پیغام دے کر گئے ہیں اور جس قرآن کی حفاظت کے لیے آئے تھے اس قرآن نے بھی ہم سے یہ وعدہ کیا ہے۔ غور کریں رہبر آیت اللہ علیہ خامنئی پہلے صدر تھے، بعد میں رہبر بنے۔ صدر بھی وہ آج ساتھ رہے گی 2 یعنی اور، لیکن
صدارت کے دور میں بھی وہ ایران کے فقیر ترین انسان تھے، اور رہبریت کے اس 37 سال میں بھی وہ فقیر ترین انسان جن کے پاس اپنا مکان نہ تھا. کیونکہ یہی سید مجتبیٰ خامنئی جو آج رہبر بنے ہیں، ڈاکٹر حداد عادل ان کے سسر ہیں. ڈاکٹر حداد عادل کہتے ہیں کہ انشو میں آج سے کافی عرصے پہلے، ابھی ان دنوں نے اس وقت میں بتایا، میں وہاں پر پڑھا تھا، کہتا ہے کہ جب ہم سے رشتہ انہوں نے مانگا تو کہا کہ دیکھیں آپ پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں آپ کو بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کا گھر بھی 1000-1500 گز کا گھر ہے، ہمارا یہ چھوٹا سا فلیٹ ہے 100 گز کا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رہبر. کس سے؟ ڈاکٹر حداد عادل سے. ناقل بھی ڈاکٹر حداد عادل ہے. تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو کہا کہ آپ کی بیٹی آپ کی اس سطح زندگی میں بڑی ہوئی ہے، اور ہمارا بیٹا ہماری اس سطح زندگی میں جس میں اس کے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہے. تو اگر اب شادی ہوتی ہے تو میں زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہوں کہ 80-100 گز کا کوئی فلیٹ کرائے پر لے کے ان کو دے دوں، یہ اپنی اجتماعی زندگی گزارے. اب اپنی بیٹی سے پوچھیے کہ کیا وہ اس زندگی میں اپنی آگے کی پوری لائف گزار سکتی ہے یا نہیں گزار سکتی؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ وہی علوی زندگی ہے، یہ وہی حسنی اور حسینی زندگی ہے، یہ وہی فاطمی زندگی ہے، یہ وہی محمدی زندگی ہے. غیر معصوم، لیکن ان کے حقیقی وارث، ان کے وہ وارث جن کے دل ان سے جڑے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ آپ عملاً دیکھیں، عملاً جو کچھ ہوا. ابھی تہران بہت بڑا شہر ہے اور اس کے مختلف پوش ایریاز بھی ہیں اور غریب ترین ایریا بھی. جنوب کا علاقہ سب سے غریب ہے، سب سے غریب. اس غریب ترین علاقے میں ایک اسکول، اور اس اسکول میں ایک خاتون خانم حسینی کے نام سے پڑھاتی تھی. ابھی ابھی واقعہ ہوا تو، اور وہ پڑھاتی بھی گزشتہ تقریباً کوئی 20 سالوں سے تھی. 20 سالوں سے کسی کو نہیں پتا تھا یہ ہے وہ، بس خانم حسینی کے نام سے جانتے تھے، اور یہ نہیں پتا تھا کس خاندان سے، کہاں سے آتی ہے. بس آتی تھی، سب سے ملتی تھی. جیسے ہم ایک دوسرے کو ناموں کی حد تک جانتے ہیں اور پیچھے سے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے کیا تعلق ہے. جب یہ سارے واقعات ہوئے تو تب پتا چلا کہ یہ خاتون جو روز بس میں بیٹھ کر آتی ہے اور یہاں پر آ کر اس غریب اسکول میں صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 3 بجے تک کھڑی رہتی ہے، پڑھاتی ہے، تربیت کرتی ہے. کس کی؟ ان غریب ترین بچوں کی. یہ کوئی اور نہیں ہے، رہبر کی وہ بہو ہے جس کی پوری تربیت 1000 گز کے اس مکان میں عالیشان زندگی میں ہوئی، اور شادی کے بعد سید مجتبیٰ خامنئی کی زوجہ بنی، اور اب فقیر ترین زندگی میں اتنی آسودہ، خوش اور مطمئن اس طرح سے گزار رہی ہے کہ گویا ان کو ان غریب بچوں کی خدمت میں ساری دنیا کی ضرورت مل گئی ہے. اور پھر اللہ بھی جب ایسے لوگوں کو انعام عطا کرتا ہے تو اس طرح سے انعام دیتا ہے. چھوٹی باتیں نہیں ہیں، چھوٹی باتیں نہیں، جو اتنی فضیلت ہے کہ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف اللہ موڑ دے اور بتا دے کہ دیکھو میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، میرے بندے ایسے ہوتے ہیں. آج عصر عاشور کے بعد سے آج تک اگر تاریخ کا جائزہ لیں، کون ہے جس کو حسین جتنی مقبولیت اور محبوبیت ملی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنی پوری ہستی، 1 2 3 4 چیزیں، اپنی پوری ہستی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو جملے ادا فرمائے وہ کیا تھے؟ وہ کیا تھے؟ رزن بالقضاء، خدایا چونکہ تیری قضا، تیری نوشتار، تیرا حکم، تیرا ارادہ، تیرا فیصلہ چونکہ یہ ہے کہ میں اس طرح سے اٹھوں تو میں اس پر راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں، راضی ہوں. رزن بالقضاء،
تسلیماً لامرک، خدایا چونکہ تیرا حکم ہے نا اس لیے میں سراپا تیری بارگاہ پہ تسلیم ہوں، سراپا لا معبود سوا، چونکہ میرا تیرے علاوہ دنیا میں کون ہے، تو ہی تو ہے۔ اس لیے خود امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے جو آپ عام طور پر خطبہ سے علماء سے سنتے ہیں کہ ما فقد من وجدک وما وجد من فقدک، اے اللہ جب تجھ جیسا معبود مجھے مل گیا تو پھر مجھے کیا نہیں ملا، سب کچھ مل گیا، اور اگر کسی نے تجھے کھو دیا تو پھر تجھے کھونے کے بعد ساری دنیا اس کے پاس ہو تو اس کو ملا کیا ہے، وہ غریب ہے، وہ غریب ہے۔ کربلا کے واقعے میں جو اصل روح ہے وہ یہ روح ہے، اس کی اس روح کے ساتھ اگر 72 لاکھ کے مقابلے میں آ جائے تو 72 لاکھ شکست ہوتا ہے، اور 72 زندہ بھی ہے، پائندہ بھی ہے، سربلند بھی ہے۔ وہ کربلا آج بھی زندہ ہے، آج کی یہ کربلا اسی کربلا کا تسلسل ہے، آج کی حسینیت اسی حسینیت کا تسلسل ہے، اسی حسینیت کا۔ اگر آج میں جنرل سلامی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا پرانا، جب وہ 62 سال کی عمر ہو گئی، 7 سال میں آدمی ریٹائر ہو جاتا، تو انہوں نے جب ان کی ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوا تو انہوں نے ایک خط لکھا جنرل سلامی نے رابطہ کو، اور کہا کہ آپ میں نے اپنی ساری زندگی مجاہدت میں اور جنگ کے میدان میں گزاری ہے، اب میں ریٹائر ہونے کے بعد کینسر کا مریض بھی ہوں، کینسر کا مریض ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں نے مر جانا ہے، تو مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے کہ میں نے ساری زندگی گزاری ہو میدان جہاد میں اور مر جاؤں بستر پہ، اس لیے میری ریٹائرمنٹ کو کینسل کر دیں، جب تک میں زندہ ہوں مجھے موقع دے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا موقع دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی کربلا کی روح کا تسلسل ہے۔ جب انسان کربلا کا پانی پیتا ہے تو پھر اس کی امنگیں بھی اتنی بلند ہوتی ہیں، جب انسان کربلا کی روح سے آشنا ہوتا ہے تو کربلا سے اس کا فاصلہ 5000 کلومیٹر کا ہو اور زمانے کے لحاظ سے 1200-1300 سالوں کا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں بھی ہو، تو وہی شہر کربلا کی زمین بن جاتی ہے، اور وہی دن عاشور کا دن بن جاتا ہے، وہی دن۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ جنگ شروع ہوئی اور جنرل سلامی کینسر کا مریض، لیکن ڈیوٹی کے دوران کائنات کی نجسترین فورس کے ہاتھوں جان شہادت نوش ہو، اسی کربلا کا قسم چکا ہے، اسی کربلا۔ یہ کربلا بتاتی ہے کہ کربلا والوں کیسے ہوتے ہیں، کرپٹ لوگ کبھی بھی کربلا نہیں ہو سکتے، کبھی چاہے ماتھے پر سجدے کے طویل اور علیب نشانات ہو، کرپٹ لوگ چاہے سر پر امامہ ہو، چاہے تن پر عبا اور قبا ہو، کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر کرپشن ہے، چاہے اخلاقی ہے، مالی ہے یا کسی اور طرح سے، اگر اس کی زندگی آلودہ ہے تو کثرت سجود بھی اس کو کبھی بھی کربلائی نہیں بنا سکتی، منبر اس کو کربلائی نہیں بنا سکتا، عزاداری اس کو کربلائی نہیں بنا سکتی، نمازیں اس کو کربلائی نہیں بنا سکتی، جب تک اس کے اندر کی دنیا پاکیزہ نہ ہو۔ کربلائی بننے کے لیے اندر کی دنیا کو پاک کرنا ضروری ہے، اندر کی دنیا پاک ہو جائے تو پھر انسان کہیں پر بھی ہو اس کی زندگی کربلائی اور اس کی موت حسینی موت ہوتی ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حالت ہو۔ اور اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا اس کے اعتراف میں سر خم کرتی ہے، سر خم۔ میں نے بھی ٹائم ختم ہو گیا، میں اس سے زیادہ آپ کو ذہن نہیں دیتا، بس ایک واقعہ نقل کر دوں، اس کے بعد چند جملے مسائل کے صلوات جیون محمد علیہ۔ سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ وآل بلند صلوات۔ عزاداروں نے سید الشہداء
یہ یاد رکھیے، یہ جو ہماری عزاداری ہے نا، یہ گھروں سے آ کے چند قطرے آنسو بہانے کے بعد نجات کا پروانہ لے کر جانے کے لیے نہیں ہے، حسینی بننے کے لیے ہے، حسینی بننے کے لیے، کربلائی بننے کے لیے. اور کربلائی بننے کے لیے چند آنسو کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جب تک وہ آنسو روح کی ترجمانی نہ کرے اور روح ان آنسو کے نتیجے میں پاک اور پاکیزہ نہ ہو اور ان تمام خلاصتوں سے انسان کو پاک نہ کرے اور تمام دنیا سے بے نیاز کر کے حسین سے جوڑ نہ دے. جب تک یہ نہ ہو انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، اور پہنچ جائے تو پھر اس کا اثر بھی، وہ زندہ ہو تب بھی وسیع پیمانے پر، اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے اثرات بہت عمیق اور بہت دور تک نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں. میں ایک واقعہ صرف عرض کر دوں، اس کے بعد بات ختم کر دیتے ہیں. پھر کل اگر خدا نے اس ٹاپک پر موقع دیا تو 2-4 اور باتیں ایسے ہوا. سب بات اچھی بات محمد علیہ لیکن جتنے بھی لوگ اس طرح سے میدان میں آتے ہیں، ان کی انفرادی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں پر پاکیزگی ملے گی، وہاں پر کرپشن نہیں ملے گا، وہاں پر بے ایمانی نہیں ملے گی، وہاں پر جھوٹ نہیں ملے گا، وہاں پر زہد ملے گا، پاکیزگی ملے گی، خدا خوفی ملے گی، عبودیت ملے گی. تنہائیوں میں آنسو ملیں گے، تنہائیوں میں طویل سجدے ملیں گے، تنہائیوں میں ذکر ملے گا، تنہائیوں میں اللہ سے ہم کلامی اور اس کے نتیجے میں مناجات، اور ان مناجاتوں کے نتیجے میں اشک، آہیں اور آنسو ملیں گے. بظاہر آپ دیکھیں گے آپ بہت طاقتور آدمی، لیکن جب آپ وہاں پر دیکھیں گے تو محسوس کریں گے اس سے زیادہ کمزور انسان کوئی نہیں ہے. امیر المؤمنین ایسے ہی سلمان نے دستک دی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر. آدھی رات کا وقت، آدھی رات، نصف شب، اور در زہرا پر دستک ہو رہی ہے اور سلمان دستک دے رہے ہیں. پوچھا اندر سے کون؟ عرض کیا یہ بھی میں سلمان. اس وقت کیوں خیریت ہے؟ بی بی علی کو کچھ ہو گیا ہے. کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میں شہر کے باہر آ رہا تھا، مدینہ کے نخلستان سے جب گزرنے لگا تو مجھے رونے کی آواز آئی. نصف شب کا وقت، میں قریب گیا، آواز کی آواز مدم ہو رہی تھی. میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص سجدے میں گرا ہوا ہے. میں نے غور کیا تو دیکھا اس کے ان گالوں کے نیچے کی زمین گارے میں تبدیل ہو چکی ہے، گارے میں تبدیل ہو چکی ہے. میں نے دیکھا جب میں قریب گیا تو دیکھا حرکت ختم ہو گئی ہے، رونے کی آواز بند ہو گئی ہے، ایسے جیسے انسان مر گیا ہو. اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں علی کو دلا سکوں. اس کی میں نے دیکھا علی ہے، میں بھاگتا ہوا آپ کے دروازے پر آیا کہ بی بی علی کی یہ حالت ہے، کیسے ہم کنٹرول کریں، کیسے سنبھالیں. بی بی نے کیا فرمایا جواب؟ سلمان تم نے آج علی کو ایسے دیکھا ہے، یہ علی کی ہر شب کی روایت ہے. کون علی؟ کون علی؟ وہ علی جو دن کی روشنی میں کائنات کے ہر سورما سے زیادہ طاقتور اور بہادر ہے، اور اس کی ہیبت سے دنیا کانپتی ہے، لیکن شب کی تاریکیوں میں اس حد تک عاجزانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجود. 21 کی رات جب چھوٹے چھوٹے بچے، 21 کی صبح کو شہادت ہوئی ہے، جب رات چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دودھ کے کٹورے لے کر آئے تو وہ حکایتیں بیان کر رہے تھے امام حسن سے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے یہ مولا ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے. ایک واقعہ، رات کو امیر المؤمنین کو گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی.
سنا بچے ماں سے کہہ رہے ہیں امی ہمیں کچھ کھانے کو چاہیے، نصف شب کا وقت ہے، اور ماں کہہ رہی ہے ابھی پک رہا ہے۔ دروازے پر دستک دی، خاتون نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، ہم سب بھوکے ہیں، میں نے پانی میں کچھ پتھر ڈال دیے ہیں اور اوپر ڈھکنا بند کر دیا ہے، چولہا چل رہا ہے اور اوپر دیگچی کے اوپر ڈھکن رکھ دیا ہے، بچیوں کو بہلا رہی ہوں کہ کسی طرح سے سو جائے اس امید پر کہ کچھ پک رہا ہے۔ امیر المومنین فوراً میں کھانے کی چیزیں لے کر آئے اور پھر کہا کہ تم کھانا بناؤ، میں ان بچوں کو سنبھالتا ہوں۔ پھر بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور روتے تھے اور کہتے تھے بچوں علی کو معاف کرنا، علی کو معاف کرنا۔ علی کو نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ بھوکے ہو اور علی زیر ہو کر کھانا کھائے۔ وہ علی جب اس علی کے مکتب سے کوئی تربیت پا کر میدان میں آتا ہے تو پھر ایسے ہی آتا ہے، ایسے ہی کربلا اسی علی کی سیرت کا تسلسل ہے، اور یہ جو محرم ہے اسی سیرت کے احیاء کا ذریعہ ہے، صرف ثواب کمانے کا نہیں، انسان بننے کا۔ اس لیے کربلا مکتب ہے، مکتب انسان صافی ہے۔ جو یہ چیزیں بیان ہو، وہ سیرت سامنے آئے، وہ کمال سامنے آئے۔ اس لیے جہاں تنہائیوں میں یہ کیفیت ہے، وہیں پر میدان میں وہ جرأت، وہ بہادری، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد۔ دو جملے صرف مسائل میں زیادہ مسائل لمبے نہیں پڑھوں گا، دو جملے صرف۔ زینب کبریٰ کون ہے معلوم ہے؟ زینب کبریٰ اسی علی کی بیٹی ہے جس علی کی ذاتی زندگی ایسی ہے، ایسی زندگی ہے۔ یہی زینب کبریٰ بعض روایات بتاتی ہے کہ جب علی بستر شہادت کے قریب تھے اور قریب تھا کہ شہید ہو جائے تو بچوں کو وصیتیں کر رہے تھے، عباس کو بلایا اور کہا کہ بیٹا عباس، جب تمہارا بھائی مشکل میں ہوگا تو اس وقت لاج رکھنا، اس وقت ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھائی اور اس کے بچے پیاسے ہو اور تم پانی پیو، ایسا عباس ہو گئے۔ یہ مکالمہ ہو رہا تھا، زینب ایک کونے میں تشریف فرما تھی، اٹھی قریب آئی، بابا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ ہاں بیٹا جلدی بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے، مروست کا وقت قریب ہے، وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ بابا جان، میں نے ام ایمن سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب حسین شہید ہوں گے، تو کیا واقعی وہ وقت آنے والا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا وہ وقت آنے والا ہے، حسین کی شہادت کا وقت ہے۔ لیکن بیٹا صرف حسین کی شہادت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تمہارے بازوؤں پر رسیاں بھی باندھی جائیں گی۔ رسیاں ہی نہیں باندھی جائیں گی بیٹا، تمہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا نہیں جائے گا۔ جس شہر میں آج خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کی حیثیت سے تمہیں لوگ عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک وقت آئے گا اسی شہر میں تمہیں اسیر بن کر لایا جائے گا، اسیر بنا کر لایا جائے گا۔ یہی شہر ہوگا جہاں پر لوگ در و دیوار کے اوپر سے تم پر کبھی پتھر برسا رہے ہوں گے اور کبھی کہیں انگارے برسا رہے ہوں گے، کہیں انگارے اور کہیں پتھر۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب ان اسیروں کو اسی کوفہ اور شام کے بازاروں میں لایا گیا تو زینب کبریٰ سے بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جب تماشائی چاروں طرف کھڑے تھے اور کوئی ہوٹی کر رہا تھا، کوئی شور مچا رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، تو کچھ ایسے بھی تھے جو گرم ابلا ہوا پانی پھینک رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو گھر کا کچرا جمع کر کے رکھا ہوا تھا اور جب اسیر گزرنے لگے تو ان کے سروں پر پھینکے جا رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو گھروں سے انگارے لے کر آئے تھے جو برسا رہے تھے۔ لیکن ان تمام دردوں سے زیادہ درد کسی اور مقام پر تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ زینب کبریٰ فرماتی ہے کہ جب یہ سارے خبیث، سارے تماشائی ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھتے تھے جو نیزوں پر، نیزے کی انیوں پر اٹھائے گئے ہیں، تو ان سروں کو دیکھنے کے بعد ان کی نگاہیں علی کی بیٹیوں پر پڑتی تھی۔
یہ اس سے زیادہ تکلیف دے ہمارا، اس سے زیادہ تکلیف دے، اور یہاں پر آ کے زینب کا صبر لبریز ہو جاتا. تو کہنے لگی، روایت غالباً امام سجاد سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں نے غالباً شمر کو آواز دی، قریب بلایا اور کہا شمر تم نے جو کچھ بھی کیا ایک طرف، ایک مہربانی کرو کہ ان سروں کو ہم سے ذرا دور لے جاؤ. وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ان لوگوں کی نگاہیں ان سروں پر پڑتی ہیں تو پھر وہ لوگ ان سروں کے بعد پھر ہمیں دیکھنے لگتے ہیں. جب یہ کہا تو تاریخ کہتی ہے کہ شمر نے ان سروں کے حامل نیزہ برداروں سے کہا کہ سب قریب آ جاؤ. سب کو قریب لائے اور لانے کے بعد اہل بیت کی ان مخدرات کے ساتھ کھڑا کر دیا تاکہ ان بیویوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، زیادہ سے زیادہ تکلیف. آپ تصور کر سکتے ہیں علی کی بیٹی کن مراحل سے گزری ہے، کن مشکلات سے گزری ہے، کن پریشر سے گزری ہے. یہی علی کی بیٹی، یہی علی کی بیٹی. جب بازار شام سے گزرنے کے بعد، بازار شام سخت ترین مرحلہ، تاریخ کہتی ہے کہ صبح بازار میں داخل کیا گیا، شام تک بازار ایک نہیں، شام دمشق کے مختلف گلی کوچوں اور مختلف محلوں میں پھرایا گیا. مختلف محلوں میں، ایک بازار نہیں. بعضوں کہتے ہیں بازار حمیدیہ صرف نہیں، بلکہ ان تمام کوچوں محلوں میں پھرایا گیا تاکہ تمام شامی تماشا بھی کرے اور ان بیویوں کو اذیت بھی رہے. یہاں تک کہ جب شام کے قریب دربار میں پہنچایا گیا تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لوہے کی بیڑیوں سے بٹی ہوئی ہو، سارا دن پھرایا گیا ہو، بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو اور مانوی حوالے سے اتنی اذیتیں بھی ہو، اور اس کے بعد جب دمشق کے اس مسجد میں جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے لایا جائے تو پھر وہاں پر بھی چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم ہو اور اونچے چبوترے پر اہل بیت کی ان بیٹیوں کو بٹھا دیا جائے. تصور کر سکتے ہیں کہ اذیت کیسی ہوتی ہے. اب اس اذیت میں آپ زینب کا رول دیکھیں. زینب کبریٰ کا کسی شاعر نے کہا تھا، عجیب کہا تھا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ ہوتی، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں پہنچا جاتی ہے. زینب ہے جنہوں نے کربلا کو زندہ رکھا، کربلا کو زندہ رکھا. کیسے؟ جب کسی چبوترے کے اوپر زینب تشریف فرما تھی، باقی مخدرات موجود تھی، یزید ابن معاویہ لعین نے ایک دفعہ دیکھا اور اپنے اس سپاہ سالار کو بلایا جو ان اسیروں کو شام سے، جو ان اسیروں کو یہاں تک کربلا سے لے کر آیا تھا. کہا کہ ذرا مجھے سناؤ کہ تم نے ان اسیروں کو کیسا پایا، کیسا پایا، ذرا غور کیجیے گا. پھر خون آنسو بہا کے روئیے گا. کیسا پایا؟ تو اس نے کیا کہا، اے امیر ہم نے کربلا میں ان کے مردوں کو شہید کیا اور ان کے سروں کو کاٹا، ان کے بدنوں پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے بدنوں کو پامال کیا، پھر ان اسیروں کے خیموں کو لوٹا اور ان کا جو بھی سامان و سامان تھا سب کو لوٹ دیا. ان پر جو ہم ظلم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا اور اس کے بعد ان کو زنجیروں سے باندھا اور جب ان کو نکالنے لگے تو انہیں لاشوں کے درمیان سے گزار کر لے کر آئے. ان تمام مراحل سے گزارا اور اس کے بعد عراق کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے ہر گلی، ہر شہر، ہر قصبہ پھرایا تاکہ ان کے حوصلے پست ہو، انہیں ہم اندر سے توڑ سکیں. یہاں تک کہ ہم شام میں آئے، شام میں بھی مختلف شہروں سے گزرے، مختلف علاقوں سے گزرے، دمشق میں آئے، صبح سے اب تک ہر جگہ ان کو لے کر گئے اور اب آپ کے دربار میں آئے ہیں. لیکن اے امیر ہم نے ایک عجیب بات دیکھی، ان تمام سختیوں سے گزرنے کے بعد بھی ان کے رویے کو دیکھ کر کہیں یہ نہیں لگتا کہ ہم نے ان کو شکست دی ہے، بلکہ یہ اتنے سربلند ہے کہ لگتا ہے یہ فاتح ہے اور ہم مفتوح ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم ونعوذ باسمك العظيم الأعظم الأعظم أجل الأكرم. چند دعائیں ماتم داری سے پہلے، چونکہ
آنسو کے بعد دعا کرنا کبھی بھی نہ بھولے، اس لیے کہ الدعاء مخ العبادت، عبادات کی روح اور مرض یہی دعائیں ہیں۔ خدایا تجھے ان اشکوں کا واسطہ اس عمل کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہماری روح میں حسین کی نورانیت کو زندہ فرما۔ اللہ ہمارے شعور کو حسینی شعور سے جوڑ دے۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں حسین کی راہ پر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم مرنے لگے تو حسین کی راہ میں موت نصیب فرما۔ اللہ زندگی کے تمام مراحل میں علی کی ولایت کے سائے میں جینا نصیب فرما۔ اللہ اس وقت حق اور باطل کا لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہے۔ خدایا حق کے لشکر کو، علی کے لشکر کو، محمد کے لشکر کو، اہل البیت کے لشکر کو، تمام ابلیسوں کے اس عالمی لشکر پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہمیشہ حق کے لشکر کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے شہید رہبر کو کربلا والوں کے ساتھ مقصور فرما۔ خدایا ہمارے زندہ رہبر کی حفاظت فرما۔ خدایا ہم سب کو امام زمان کے سپاہیوں میں اور ان کے حقیقی منتظرین میں قرار دے۔ خدایا امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما۔ خدایا ہمیں ان کے حقیقی سپاہیوں میں شمار فرما۔ خدایا اگر ہم زندہ رہے تو ہمیں ان کے معاونین میں، اور اگر مر گئے تو ان کے ظہور کے موقع پر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جتنے بھی لوگ یہاں پر اہل دعا ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا تمام دعائیں ایک طرف، لیکن ہماری اس دعا کو تجھے علی اصغر کا واسطہ ہے قبول فرما کہ خدایا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ خدایا ہمارے اندر علی کی ولایت کو ہمیشہ زندہ فرما۔ ہمارے ماضی کے تمام گناہوں کی بخشش فرما۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے ہماری روح میں پاکیزگی عطا فرما۔ جب تک ہم زندہ ہیں علی کے رستے پر مرنے لگے تو علی ہی کے رستے پر مرنا نصیب فرما۔ خدایا موت کے موقع پر علی کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ قبر کی تاریکیوں میں حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے ہو چکے ہیں ان سب کو برزخ کی تمام مشکلات سے نجات عطا فرما۔ خدایا ہمارے تمام مرحومین کو، والدین کو، میرے بھائیوں کو، عزیزوں کو، اقربا کو، دوستوں کو جو دنیا سے ہو چکے ہیں، خدایا برزخ کی تمام مشکلات سے نجات عطا فرما اور ان کو برزخ کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما۔ خدایا ان کی دعائیں ہمارے شامل حال فرما اور ہماری دعائیں ان کے شامل حال فرما۔ خدایا اگر ہماری موت تک کوئی مہلت ہے تو ہمیں وہ کام جس سے ہماری موت آسان ہو وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا موت کے موقع پر ہماری تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ تو وہ یہ نصوح کے بعد موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں میں گناہ بہت ہوں گے، خطا کاریاں بہت ہوں گی، اعمال بد بہت ہوں گے۔ خدایا تجھے علی کا واسطہ اور علی کی اولادوں کا واسطہ اور خصوصاً زینب کبریٰ کا واسطہ خدایا ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ جن گھروں میں بچیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، انہیں صالح رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ ہمیں دنیا میں زیارت حسین سے اور آخرت میں شفاعت حسین سے مستفید فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جن عزیزوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا اور ان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس مبارکہ مسجد اور ان نیکی کے کاموں میں ہاتھ بڑھایا، دامے درمے سخن حصہ لیا، ان سب کی مغفرت توفیقات میں اضافے اور ان کے تمام مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے مل کر بلند آواز سے 3 بار وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔